السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی مصیبت کیوں آتی ہے، میرے ساتھ ہی اتنی پریشانیاں کیوں لگی رہتی ہے، اور جو جتنا غریب ہوتا ہے اللہ اسے آزماتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس وقت بھی مجھے یہ یاد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے پاس پیسہ سب کچھ عیش و آرام ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ 80% مسلمان اسی ٹائپ کے ہیں، اور جب اس پہ پریشانی آتی ہے تو پھر وہ مسجد کے چکر بھی لگانے لگتا ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں میں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ آپ تو اللہ کے اوپر پورا پکا بھروسہ رکھیں کہ اللہ نے جب ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ ہمیں کھانے کو بھی دے گا، ہمیں رزق عطا فرمائے گا، اور یہ سب وعدے اللہ کے ہیں قرآن میں، اور اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف فرماتا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے سچا کہ اللہ نے جس کو بھیجا ہے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ میرے پاس یہاں سے کیسے آ گیا۔ اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، بس یہی ایک مسلمان کی امید ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ امیدیں اور سے بھی لگا لیتے ہیں۔ اب وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کرا، ہمیں رزق دیا۔ رزق صرف یہی نہیں کھانے پینے کو دیا، رزق یہ بھی ہے آپ کی باڈی میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ اور رزق ہر چیز میں اپنی پوری باڈی آپ دیکھیں، یہ آپ کا رزق ہے، اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر کینسر وینسر انسان کو ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں، اور اللہ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک انداز مقرر کر رکھا ہے، تو ٹائم آنے پر سب کچھ اللہ دیتا ہے انسان کو، لیکن اسے سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر اس کا احسان تم گننا چاہو تو پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے شکر ادا کرنے کی۔ تو اسی کے اوپر ایک حدیث بھی ہے جو انسان کا لالچ آتا ہے اس چیز میں کہ میرے پاس جتنا بھی ہے اتنے پہ شکر نہیں کرے گا، اس سے زیادہ چاہیے اسے۔ تو اس کے اوپر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف فرماتا ہے۔ اب دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ مال تو اس کا وہ تھا جو اس نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر ختم کر دیا، تو اور جو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرا تھا وہ آخرت کے لیے، آخرت اچھی کرنے کے لیے کرا، لیکن جو مال اس کے علاوہ بچا ہے وہ سب اپنے بعد کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو سوچیں، پوری محنت پوری زندگی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے انسان پیسہ کمانے میں، اور اس کے مال پر کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ابھی سے زندگی میں ہی یہ چیز سمجھنے کی کہ ہم پیسہ کمائیں، اپنے گھر بار چلائیں، لیکن زیادہ لالچ والا انسان نہ بنے کہ ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، نماز ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے، نہ کسی پہ صدقہ کرا جا رہا ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ اب اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا پیسہ اور اس کے اعمال، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال۔ صرف ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔
تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اعمال اچھے کرنے کی، اور اعمالی ساتھ جانے مرنے کے بعد کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ ہمیں اسی زندگی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لالچ نہیں آئے ہمیں حرام کمائی سے یا کسی بھی چیز سے، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔